وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کی بقیہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور محبوب یاد کریں وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور خود کو بڑا جانا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، اب اس آیہ مبارکہ کی بقیہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا جو سجدے کے حکم میں شامل تھا یا جن تھا؟ اگر ابلیس جن تھا تو سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو ملا تھا، تو ابلیس اس میں کیسے شامل ہو گیا؟ اور اگر وہ شامل ہی نہیں تھا تو اس کی مذمت قرآن کریم نے کیوں بیان فرمائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس جن تھا یا فرشتہ، اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا موقف ہے کہ ابلیس جن تھا، تاہم یہ وہ جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تھا جس کو جن کہا جاتا تھا۔ ان کو دھویں والی آگ سے پیدا کیا گیا تھا، جبکہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا تھا۔ سریانی زبان میں اس کا نام عزازیل، جبکہ عربی زبان میں اس کا نام حارس تھا۔ آسمان دنیا کے فرشتوں کا یہ سردار تھا، آسمان و زمین پر اس کی سلطنت تھی اور یہ جنت کے خازنوں میں سے تھا۔ علم اور عبادت میں اس کی جہد و کوشش سب فرشتوں سے زیادہ تھی۔ آسمان سے لے کر زمین تک کے معاملات کا یہ محافظ اور منتظم تھا۔ ان تمام امور کی بنا پر یہ اپنا مقام اور مرتبہ باقیوں سے زیادہ سمجھتا تھا۔ اسی ظلم نے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور کافر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو جنات بھی اس میں شامل تھے۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق تھی، جس کے بعد جنات کا درجہ آتا تھا۔ تو جب افضل و اعلیٰ مخلوق کو سجدے کا حکم دے دیا گیا تو جو قوم متحد اور تابع تھی وہ بھی سجدہ کرنے کے حکم میں شامل تھی۔ اس لیے فرشتوں کو تو براہ راست نام لے کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن جنات کو فرشتوں کی اتباع کے اندر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا فرشتوں اور جنات سب کو سجدہ کرنے کا حکم ملا، تو ابلیس کے علاوہ باقیوں نے سجدہ کر دیا اور یہ اکڑ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم بیان فرمائے ہیں، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ شیطان کے 3 جرم تھے۔ ابا، ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، واستکبر، یہ اس کی وضاحت، اور دوسرا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ اس کا خود کو بڑا جاننا تھا اور تکبر تھا۔ جب اس نے 2 کام کر لیے، خود کو بڑا بھی جان لیا اور حکم الہی کا انکار بھی کر دیا، تو الٹیمیٹلی اس کے رزلٹ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سوال یہ ہے، کیا تکبر اور انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، تکبر ہے خود کو بڑا جاننا۔ انسان خود کو دوسروں سے بڑا جانے، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے خود کو بالا جانے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے کر غلط کیا ہے، اب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو برا جانا، اور یہی قانون اور ضابطہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی شخص برا جانے اور خود کو اس حکم سے بالا
تر جانے تو گویا کہ یہ خدا کے قانون کو چیلنج کرنا ہے اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر غلط کیا ہے، خدائی فیصلے کو غلط کہنا یہ کفر ہے۔ ایسا کہنے اور ایسا سمجھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ شیطان کا خالی یہ جرم نہ تھا کہ اس نے تکبر کیا، بلکہ اس نے ساتھ یہ بھی اپنے دل میں گمان کیا اور اللہ کے حضور اس نے کہہ بھی دیا کہ یا اللہ تو نے جو حکم مجھے دیا ہے یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں افضل ہوں اور آدم مفضول ہے، اور جو افضل ہوتا ہے وہ مفضول کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ تو نے مجھے یہ حکم دے کر کہ افضل مفضول کے سامنے جھک جائے اور تعظیماً سجدہ کرے، تو نے یہ غلط کیا ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کو غلط کہہ دیا اور دل میں سمجھ لیا، جس کی بنا پر وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے فیصلے کو غلط سمجھنا یہ کفر ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ اس امر واقعہ کی خبر ہے کہ شیطان خدائی فیصلے پر اعتراض کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو غلط سمجھ کر کافر ہو گیا، اور انسانوں کو پیغام دیا گیا کہ خدا کے کسی بھی فیصلے اور حکم کو ہلکا مت سمجھنا، اعتراض مت سمجھنا، یہ اعتراض مت کرنا، ورنہ تم بھی ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے اور شیطان کی روش پہ چل نکلو گے۔ تکبر کا لفظ باب تفاعل سے ہے، جس کا معنی ہے خود کو بڑا جاننا۔ شیطان نے خود کو خام میں بڑا جان لیا اور اس زوم کے اندر مبتلا ہو گیا کہ میں ہی افضل و اعلیٰ ہوں، لہٰذا نیابت اور خلافت کا مستحق بھی میں ہوں۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور نفرت دل میں رکھی اور تکبر کا شکار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ تکبر کی مذمت بیان کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی تو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتے اور لباس اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال اور نظافت کو پسند فرماتا ہے کہ انسان صاف اور ستھرا رہے، صفائی اور ستھرائی کو پسند فرماتا ہے۔ الکبر بطر الحق، تکبر یہ ہے کسی انسان کو حق کا پیغام ملا، حق بات اس تک پہنچ گئی، اس نے اس کو قبول کرنے کی بجائے خود کو بڑا جانتے ہوئے کہ یہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں اس کو فالو کروں یا میں اس کو اوبے کروں یا میں اس کے مطابق عمل کروں، یہ رد کرنے کا عمل اپنے آپ کو بڑا جاننے کی بنا پہ تھا، اس بنا پہ یہ تکبر ہے۔ اور فرمایا وغمت الناس، اور لوگوں کو اپنے سے کم تر، حقیر اور گھٹیا سمجھنا کہ جب وہ اپنے کو بہتر اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو یہ تکبر ہے، ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہو پائے گا۔ اور کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ رائی کے دانے کے برابر، یہ جملہ محاورتاً عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ آیہ مبارکہ نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کو منسوخ فرما دیا، حتیٰ کہ آپ کے اصحاب نے بھی آپ کی بارگاہ میں اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مخلوق کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم علیہ السلام کو سجدہ کرنا چاہا تو نبی کریم علیہ السلام نے خوبصورت انداز میں ان کو سمجھا دیا اور ان کو ارشاد فرمایا، ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، او کما قال النبی علیہ السلام، ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں اس زندہ شخص کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیماً سجدہ بجا لاؤ، اس کے جواب کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سب سے
پہلے سجدہ کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کی جو مدت ہے اس کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ سجدہ 100 سال تھا، اور ایک قول کے مطابق یہ 500 برس کا سجدہ تھا۔ تاہم سجدہ کرنے کا وقت جمعہ کا دن تھا اور زوال کے بعد یہ سجدہ کیا گیا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمارے لیے سبق یہ ہے، عبادت فقط اللہ کی ذات کی ہوگی، اور انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ انسان کے اندر کوئی نعمت ہو، کوئی کمال ہو، وہ یقیناً اس کو بڑا جاننے پر آمادہ کرتی ہے۔ انسان کی عبادت، انسان کا مال و دولت، انسان کا عہدہ اور منصب، انسان کی جائیداد و اسباب اس کے دل میں ضرور گھمنڈ پیدا کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود انسان کو خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنا ہے۔ عبادت گزار خود کو غیر عابد سے افضل نہ سمجھے، دولت مند خود کو غریب سے افضل نہ سمجھے۔ جس کے پاس جائیداد، اسباب اور کسی قسم کا اور دنیا کا اعلیٰ معیار ہو تو وہ اس کی بنا پر اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھے، بلکہ دوسروں سے اپنے کو کمتر سمجھے، یا کم از کم دوسروں کو اپنے برابر سمجھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کامل وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ دراصل اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ کم از کم تم دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے برابر سمجھو، اور بہتر درجہ یہی ہے کہ یہ شخص چونکہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے لہٰذا نیکیوں میں بھی بڑا ہوگا، اور یہ شخص مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے لہٰذا گناہوں میں بھی مجھ سے کم ہوگا، لہٰذا یہ شخص مجھ سے افضل ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ میں پیغام دیا گیا ہے کہ یہ ظاہری اسباب اور فضیلتیں کہیں تمہیں تکبر اور گمنڈ میں مبتلا نہ کر دیں۔ گمنڈ میں مبتلا ہو جانا یہ شیطان کا شیوہ ہے، اور فضیلت اور شرف کے باوجود اللہ کے حکم اور قانون کے سامنے جھک جانا یہ فرشتوں کی روش ہے، اور اللہ فرشتوں کو پسند فرماتا ہے اور شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود فرماتا ہے۔ اس لیے جو انسان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہونا چاہتا ہے وہ تکبر کا شکار ہو جائے، اور جو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ سب شرف، فضیلت، مال و دولت، عہدہ، منصب ہونے کے باوجود خود کو عاجز سمجھے۔ اسی کے اندر فلاح اور کامیابی ہے۔